صبح ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ میں اس وقت اپنے ٹیرس میں کھڑا کافی پی رہا تھا۔ میرے چہرے پر اضطراب تھا۔ میں بار بار اضطراری انداز میں اپنے موبائل کو بھی دیکھ رہا تھا اور ایک خبر کا انتظار کر رہا تھا۔ کافی ختم ہو گئی۔ میں یہاں سے وہاں ٹہلتے ہوئے موبائل کو بھی دیکھ رہا تھا۔ تھک ہار کر میں پلنگ پر بیٹھ گیا اور اپنا سر اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اسی دوران موبائل کی گھنٹی بجی اور میں نے لپک کر موبائل اٹھا لیا۔ دوسری طرف کہنے والے نے جو کچھ بھی کہا اس نے ایک لمحے میں میرا موڈ خوشگوار کر دیا، کیونکہ میری منگیتر کی پاک دامنی ثابت ہو گئی تھی۔ میں خوشی سے موبائل کو چوم رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ فیصلہ میرے حق میں آئے گا، لیکن پھر میں نے ایک انتہائی قدم اٹھایا۔ میں یہ سب کچھ کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن بے حد مجبور تھا۔ میں نے اپنے قریبی دوستوں کو چور بنا کر اپنی منگیتر کے گھر بھیجا تھا۔ انہیں سمجھا دیا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ گھر جا کر اسے دھمکانا ہے اور جان بوجھ کر اس کی عزت لوٹنے کے بہانے اس کے پاس جانا ہے۔ اس کے لیے میں نے منہ مانگی قیمت دی تھی۔ انہوں نے مجھے یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ اسے آنچ نہیں آنے دیں گے۔ مجھے بھی ان پر پورا بھروسہ تھا۔ میری منگیتر ویسے بھی بے حد خوبصورت تھی اور اسے دیکھ کر تو کوئی بھی پھسل سکتا تھا۔ اسی لیے میں نے ایسے دوستوں کو چنا تھا جن کے لیے پیسہ زیادہ اہمیت رکھتا تھا، اور پھر میں نے رقم بھی تو منہ مانگی دی تھی کہ وہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اس کے گھر جا چکے تھے اور پورا 1 گھنٹہ وہاں گزارا تھا۔ اسے 1 گھنٹے نے مجھے سولی پر لٹکا دیا تھا، اور جب انہوں نے فون کیا اور مجھے بتایا کہ ہم ان کے گھر پہنچ چکے تھے اور وہاں ضروری سامان بہانے سے تھیلے میں ڈالا، ساتھ ہی ساتھ منگیتر کو الگ کمرے میں لے جا کر اس کا دوپٹہ کھینچا ہی تھا کہ وہ میرے پاؤں پڑ گئے اور رو رو کر اپنی عزت کی حفاظت کے لیے بھیک مانگی تھی۔ جب ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ ہم آپ کے آنسوؤں کی وجہ سے یہ سب کچھ یہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہم اسی وقت وہاں سے واپس لوٹ گئے اور ہم نے آپ کو یہ خبر دی کہ آپ کی منگیتر پاک دامن ہے، بلکہ اپنی عزت کی حفاظت کے لیے وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ چنانچہ ہمیں یقین ہو گیا کہ جو کچھ آپ نے اس عورت کے بارے میں سنا تھا وہ بالکل غلط ثابت ہو گیا ہے۔ ہم نے اسے تقریباً 15 منٹ بہت زیادہ لالچ دی تھی، لیکن وہ لالچ میں نہ آئی تھی، بلکہ اپنی عزت کی حفاظت کے لیے ہمارے قدموں میں گر گئی تھی۔ میں یہ سن کر بے حد خوش ہوا۔ میرا کام ہو گیا تھا، اور میں نے ان دونوں سے ایک آخری بار کہا تھا کہ اس بات کو کسی کو بھی بھنک نہیں پڑنی چاہیے۔ تمہیں اور پیسوں کی ضرورت ہو تو تم مجھ سے مانگ لینا، لیکن میری منگیتر تک یہ بات نہیں جانی چاہیے کہ میں نے یہ سارا ڈرامہ کیا تھا، اور وہ چور نہیں بلکہ میرے دوست تھے۔ انہوں نے مجھے یقین دہانی کروا دی، اور اب میں بالکل ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ میری منگیتر اپنی عزت کی حفاظت کے امتحان میں کامیاب ہوئی تھی اور اس کی پاک دامنی ثابت ہو گئی تھی، اور یہ میرے لیے بے حد خوشی کی بات تھی۔ اس سے زیادہ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ مجھے بس اپنی زندگی میں ایک وفادار عورت چاہیے تھی اور کچھ نہیں، اور میری منگیتر ایک وفادار عورت تھی، اور یہ مجھے اچھی طرح معلوم ہو گیا تھا۔ ہماری شادی کو بس اب 1 ہفتہ رہ گیا تھا۔ امی اور بہن نے بھرپور تیاریاں کی تھیں۔ جس دن ڈاکوؤں نے اس کے گھر پر دھاوا بولا تو اسے اگلے دن اس نے مجھے فون کیا تھا، اور روتے ہوئے اس نے ساری کہانی سنائی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ اللہ نے تمہاری عزت بچا لی ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ اب وہ ہماری شادی پر توجہ دے۔ وہ کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ ایسا لگا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو، لیکن پھر اچانک سے فون بند ہو گیا۔ بالآخر ہماری شادی کا دن آ گیا تھا، جب وہ دلہن بن کر کمرے میں بیٹھی تھی۔ میں جیسے ہی آگے بڑھا تھا، ایک ایسی آواز آئی تھی جس نے میرے قدم روک لیے تھے، اور میں وہیں پتھر کا ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا چلا تھا کہ میری زندگی نے میرے ساتھ یہ کیسا کھیل کھیلا ہے۔ سامنے میری بیوی کے ساتھ موجود وجود کو دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا تھا، اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ 7 آسمان میرے سر پر گر گئے ہوں، اور میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے دلہن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میری خوبصورت منگیتر بھی اپنی آنکھوں میں وحشت لیے مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ خوف زدہ نظر آ رہی تھی، اور اسے بالکل خوف زدہ نظر آنا چاہیے تھا۔ بات ہی ایسی تھی کہ میری جگہ کوئی بھی ہوتا وہ یہ کبھی بھی قبول نہ کرتا۔ میں وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ اس نے اشارے سے مجھے اندر بلایا تھا، لیکن میں اندر نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے برابر میں موجود ننھے سے وجود کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی، اور جیسے ہی میری طرف آئی تھی میں نے ایک زوردار تھپڑ اسے رسید کر دیا تھا۔ وہ گر پڑی تھی۔ اسے میرے اس رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، لیکن میں حیرت سے باہر ہی نہیں آ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ میں پتھر کا ہو گیا ہوں اور اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہا ہوں۔ وہ دوبارہ سے اٹھی اور میری طرف بڑھی، لیکن اس بار بھی میں نے اسے دھتکار دیا۔ میں واپس جانے لگا
کہ وہ میرے قدموں میں گر گئی تھی اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، لیکن وہ کیا کہہ رہی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے سر سے سب گزر رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا، اس کے برابر میں ننھا سا وجود لیٹا ہوا تھا، شاید بیٹی تھی، تقریباً 8 مہینے کی، اور جیسے ہی میں داخل ہوا تھا وہ رو رہی تھی اور اس نے اٹھا کر اسے دودھ پلایا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ یہ میں نے کیا دیکھا تھا؟ اگر یہ سچ تھا تو وہ کیا؟ وہ جھوٹ تھا جو میرے دوستوں نے فون کر کے مجھے اس کے پاک دامنی کے بارے میں باتیں بتائی تھی؟ زندگی عجیب دہرائی پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا سچ ہے کیا جھوٹ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں باہر آ گیا تھا اور وہ پیچھے بلکتی رہ گئی۔ میں نے گاڑی سڑکوں پر بے مقصد ڈال دی تھی۔ زندگی کس مقام پہ لا کر پٹکا دیا تھا مجھے معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ میں نے یہ سب تو نہیں چاہا تھا۔ وہ ننھا سا وجود اس کا اپنا تھا۔ ایک ماں ہی اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، لیکن اس بچے کا باپ کون تھا؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ میں نے تو ابھی تک اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، تو پھر وہ کس کی ناجائز اولاد لیے میرے گھر آئی اور میری دلہن بنے اسے اٹھائے ہوئے تھی؟ میں کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر باہر آ گیا اور اب سڑکوں پر بے مقصد گاڑی گھما رہا تھا۔ میرا نام شہریار ہے اور میں اپنے ماں باپ کا لاڈلا بیٹا ہوں۔ میرے 2 بہن بھائی ہیں، مجھ سے بڑا ایک بھائی اور اس کے بعد مجھ سے چھوٹی ایک بہن ہے۔ میرے بڑے بھائی کو والدین نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک بھیجا تھا، لیکن وہ وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ انہوں نے پلٹ کر والدین کو نہ پوچھا تھا۔ انہوں نے وہاں شادی کر لی ہے اور اس کے بعد انہوں نے بالکل ہم سے رابطہ ختم کر لیا تھا۔ والدین کی دعاؤں سے مجھے ایک بہت اچھی نوکری مل گئی۔ اب ہمارے گھر کے حالات بدل گئے، زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ اسی دوران والدین کو میری شادی کی فکر ستانے لگی اور اسی دوران انہوں نے بے شمار رشتے مجھے دکھائے، لیکن مجھے کوئی پسند نہیں آتا تھا۔ مجھے ایک وفادار لڑکی چاہیے اور اس کے سوا کچھ نہیں چاہیے، لیکن میری قسمت اچھی تھی۔ مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی تھی، اس کا نام سمینہ تھا۔ وہ ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، لڑکی بہت خوبصورت تھی اور پڑھی لکھی تھی۔ سمینہ سے میرا رشتہ طے ہو گیا۔ مجھے پتا چلا کہ وہ بہت کم کو ہے اور کسی سے بات نہیں کرتی، لیکن پھر بھی میں نے اسے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ مزاجن اچھی تھی، نرم دل تھی، لیکن کبھی کبھی نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ بے حد اداس رہتی تھی۔ بعض دفعہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ مجھے کچھ بتانا چاہتی ہوں، لیکن بتا نہیں پا رہی ہوں۔ شاید وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی اور اب شرمندگی کے مارے مجھے بتانا چاہتی تھی، لیکن میں اسے اپنا وہم سمجھ کر دور کر دیتا تھا۔ وہ ایک اچھی لڑکی تھی، حالانکہ وہ باہر سے پڑھ لکھ کر آئی تھی، لیکن اس کے مزاج میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ عاجزی اس میں بھری ہوئی تھی اور خوبصورت تو وہ پہلے سے ہی تھی، یعنی وہ ہر لحاظ سے ایک پرفیکٹ رشتہ تھا۔ آہستہ آہستہ میں اسے پسند کرنے لگا تھا اور وہ میری پسند کے مطابق خود کو ڈھال رہی تھی۔ میں پرسکون ہو گیا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری پرسکون زندگی میں کوئی ایسا پتھر پھینکے گا کہ پوری زندگی ہل کر رہ جائے گی۔ مجھے خوبصورتی سے کوئی غرض نہیں تھی، لیکن میرے نزدیک عورت میں وفا ہونی چاہیے تھی، اور یہ خوبی اگر عورت میں نہ ہو تو وہ عورت نہیں رہتی۔ ایک بار میں پہلی بار سمینہ کو ایک ریسٹورنٹ میں لے گیا۔ یہ ہماری پہلی روبرو ملاقات تھی۔ وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ ابھی ہم ریسٹورنٹ کے ٹیبل پر بیٹھے ہی تھے کہ سمینہ مجھے بہت غیر آرام دہ محسوس ہوئی تھی۔ میں نے اسے پوچھ لیا تھا کہ اسے کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے۔ تب اس نے کہا تھا کہ ہمیں کسی اور ہوٹل میں چلنا چاہیے۔ میں حیران رہ گیا، لیکن میں نے اس کی بات مان لی۔ وہ مجھ سے پہلے باہر نکل گئی تھی، اور ابھی اس سے پہلے کہ میں باہر نکلتا مجھے 2 آدمیوں نے گھیر لیا تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ تب انہوں نے کہا کہ تم کس کے ساتھ گھوم رہے ہو؟ مجھے بے حد غصہ آیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ تم اس لڑکی سے دور رہو۔ اس لڑکی کا کردار ٹھیک نہیں ہے اور اس کے بارے میں ہم نے اچھی باتیں نہیں سنی۔ یہ بہت شاطر لڑکی ہے اور معصوم بن کر لوگوں کو اپنے جال میں پھنساتی ہے، لہٰذا تم اس لڑکی سے دور رہو۔ یہ سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں ہرگز ان کی بات پر یقین نہیں کرتا، لیکن سمینہ کی حالت دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ان آدمیوں کی بات میں کوئی نہ کوئی سچائی تو ضرور موجود ہے، ورنہ وہ اس طرح یہ ریسٹورنٹ چھوڑ کر دوسرے ریسٹورنٹ جانے کی فرمائش نہ کرتی۔ حالانکہ یہ بہترین ریسٹورنٹ تھا۔ یہ وجہ تھی کہ وہ اٹھ کر باہر نکل گئی اور باہر میرا انتظار کر رہی تھی، لیکن اس نے جیسے ہی دیکھا تھا کہ وہ آدمی میرے پاس آ کر اس سے متعلق مجھ سے باتیں کر رہے تھے، تب اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی اور وہ بالکل پھیکی پڑ گئی، اور اسی بات نے میرے دل کے اندر ایک گرہ باندھ دی تھی۔ میں اس کے ساتھ دوسرے ریسٹورنٹ تو چلا گیا، لیکن وہاں بھی اس نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنایا تھا اور وہاں سے چل دی۔ اب مجھے ان آدمیوں کی باتوں پر یقین تو نہیں آیا تھا، لیکن میں شک میں ضرور پڑ گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔
میں کسی صورت ایک بے وفا عورت برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ چنانچہ میرے ذہن نے ایک منصوبہ بنایا اور میں نے اپنے دوستوں سے ایک ڈرامہ کرنے کا کہا۔ میں نے کہا تھا کہ وہ اس کے گھر ڈاکو بن کر جائیں اور اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ چلتے ہوگی تو پتہ چل جائے گا، اور اگر وہ پاک دامن ہوگی تو خود کو بچا لے گی۔ اور وہ پاک دامن ثابت ہو گئی تھی، یعنی ان آدمیوں کا الزام جھوٹا ثابت ہو گیا تھا، اور میں نے سمینہ سے شادی کر لی۔ لیکن جو حقیقت مجھے شادی والے دن معلوم ہوئی تھی وہ میرے خود کے منہ پر ایک زوردار تماچا تھا۔ اب مجھے دوبارہ ان آدمیوں کی بات سچی لگ رہی تھی، کیونکہ اس کے پاس 7-8 مہینے کی بچی موجود تھی اور اسے دودھ پلا رہی تھی، یعنی اس کی اپنی بچی تھی۔ مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا گیا اور اتنا بڑا سچ چھپایا گیا۔ میں نے اسے دھتکار دیا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ صبح ہونے میں کچھ وقت باقی تھا اور میں نے گھر کے اندر قدم رکھا تھا۔ وہ اسی طرح دلہنوں والے لباس میں بیٹھ کر میری راہ تک رہی تھی۔ میں اس کمرے میں جانے کی بجائے دوسرے کمرے میں چلا آیا اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ میرے والدین کو بھی پتہ چل گیا تھا، انہوں نے فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیا۔ انہیں بھی بے حد دکھ ہوا کہ اس کے گھر والوں نے یہ سچ چھپایا۔ سمینہ تو رو رو کر ہلکان ہو گئی تھی، لیکن میں نے اسے معاف نہیں کیا۔ میں اس کی کوئی بھی بات نہیں سننا چاہتا تھا اور نہ میں اسے کوئی بات کرتا تھا۔ وہ میرے کام کر رہی تھی، لیکن مجھے اسے کوئی غرض نہیں تھی۔ پورے 1 ہفتے میں کام پر نہیں جا سکا تھا اور گھر میں پڑے پڑے بیمار ہو گیا تھا۔ سمینہ نے میری تیمارداری کی تھی، میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ بالکل کملا کر رہ گئی تھی، اس کی خوبصورتی مان پڑ گئی تھی۔ میں اسے موقع دینا چاہتا تھا لیکن دل و دماغ اس بات پر راضی نہیں تھے۔ لیکن میری بیماری نے میرا دل نرم کر دیا، اور جس طرح سمینہ نے میرے دن رات بلا کر خدمت کی وہ لائق تحسین تھی۔ اسی وجہ سے میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی صفائی پیش کرے گی تو میں اسے سنوں گا، کیونکہ میں نے اس کی پاک دامنی کا امتحان لیا تھا، اور اسی وجہ سے میں اسے ایک موقع دینا چاہتا تھا۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ سچائی کو بیان کرے۔ وہ رو پڑی تھی، لیکن میرے دل پر اس کے رونے کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے مجھے بتانا شروع کیا کہ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ اس کے 3 بھائی تھے۔ اسے پڑھنے کا بے حد شوق تھا، اسی وجہ سے اسے والدین نے لندن پڑھنے کے لیے بھیجا تھا۔ وہاں اس نے کمپیوٹر سائنس کی تعلیم حاصل کی تھی۔ اسی دوران اسے اپنے کلاس فیلو سے محبت ہو گئی اور ان دونوں نے نکاح بھی کر لیا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو بتا دیا تھا۔ اس کے گھر والے اس سے بے حد غصہ تھے کہ لڑکی ہو کر اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ محبت اندھی ہوتی ہے، وہ کچھ نہیں دیکھتی۔ اس کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کے شوہر کو جب پتا چلا کہ نکاح کے کچھ عرصے بعد وہ ماں بننے والی ہے تو وہ راتوں رات اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا، یہاں تک کہ نکاح نامہ بھی اپنے ساتھ لے گیا اور لندن میں اسے اکیلا کر دیا۔ وہ روتی بلکتی اپنے والدین کے پاس واپس پاکستان آ چکی تھی اور اس وقت اس کی کوکھ میں بچہ پل رہا تھا۔ اس کے والدین نے لاکھ چاہا تھا کہ وہ اس بے وفا شخص کی اولاد کو ضائع کرتے، لیکن وہ ایک ماں تھی، وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اس وجہ سے اس نے 9 مہینے اسے اپنی کوکھ میں رکھا۔ اس دوران اس نے اپنی زندگی کے مشکل ترین دن دیکھے۔ اس کے ایک فیصلے نے اس کے گھر والوں کو اس کی طرف سے بے حد بدگمان کر دیا تھا۔ وہ اسے نفرت کرنے لگے تھے، لیکن اس نے بڑی جدوجہد کے بعد ایک بیٹی کو جنم دیا تھا، اور اس کے بعد اس کے لیے حالات اور بھی بدتر ہو گئے تھے۔ اس کی بھابیاں اسے قبول کرنے سے انکاری تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ جو میرا رشتہ اس کے لیے گیا تھا تو فوراً ہاں کر دی گئی تھی، اور اسے کہہ دیا تھا کہ وہ ماضی کے بارے میں شہریار کو کچھ نہ بتائے۔ چنانچہ میرا اندازہ بالکل درست ثابت ہوا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی اور مجھے کچھ بتانا چاہتی تھی، لیکن گھر والوں کے پریشر میں آ کر اس نے مجھے نہیں بتایا۔ اس کے گھر والوں نے کہا تھا کہ وہ شادی کر کے چلی جائے، اس کی بچی کو اس کے گھر والے پال لیں گے، لیکن اس کے بقول اس کے گھر والوں پر یقین نہیں تھا، اور آخرکار اس کا شک یقین میں بدل گیا جب اس نے دیکھا کہ اس کی بھابھی عین اس کے نکاح والے دن اس کی ننھی 8 ماہ کی بچی پر تکیہ رکھ کر اسے ہمیشہ کی نیند سلانے والی تھی۔ یہی موقع تھا کہ اس نے درست فیصلہ لیا اور بچی کو اپنے ساتھ یہاں اس گھر میں لے آئی۔ اپنی کہانی سنا کر وہ چپ ہو گئی۔ اب مجھے اس پر بے پناہ رحم آیا تھا۔ مجھے اس کے ساتھ ساتھ اس کی بچی پر بھی رحم آیا کہ اس کی بھابھی اتنی زیادہ بے رحم تھی کہ اتنی ننھی سی بچی کو موت کے گھاٹ اتارنے والی تھی، صرف اس وجہ سے کہ اس کی ماں نے پسند کی شادی کی تھی اور اس کے باپ نے اسی ماں کو چھوڑ دیا تھا۔ مجھے سمینہ پر ترس آ گیا اور اس کے لہجے کی سچائی پر بھی یقین آ گیا۔ وہ جو 2 آدمی تھے وہ سمینہ کے پڑوسی ہی تھے۔ اس کی بھابھیوں نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ سمینہ لندن میں منہ کالا کر کے آئی ہے اور یہ اس کی ناجائز اولاد ہے، لیکن سچ تو یہ تھا کہ سمینہ نے اس شخص سے نکاح کیا تھا جس نے اس کے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ اس کے پاس نکاح نامہ تو ہونا چاہیے،
लेकिन उसने रोते हुए मुझे बताया था कि वो शख्स निकाह नामा भी अपने साथ ले गया ताकि कल को मैं कोई दावा ना कर सकूं। मैं बिल्कुल खाली दामन हो गई थी। यही वजह थी कि मैं वापस पाकिस्तान आ गई। लेकिन यहाँ अपनों ने जो कुछ मेरे साथ किया वो बदतर था। वो शख्स चंद दिनों के लिए मेरी जिंदगी में आया था, लेकिन जो शख्स लोग हमेशा से मेरी जिंदगी में थे उन्होंने मुझे धुतकार दिया और मेरे बुरे वक्त में मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। मैंने समीना को कहा था कि मैंने उसे माफ कर दिया है, लेकिन मेरे दिल में जगह बनाना उसका काम है। मुझे मालूम है कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, लेकिन इतने जदीद दौर में तुम्हें अपने साबका शौहर के बारे में कुछ मालूमात हासिल नहीं है। यकीनन एक अनोखी सी बात है। वो खामोश हो गई और कमरे में चली गई। मैं गहरी सोच में पड़ गया। मुझे उसकी बेटी को देखकर एक अजीब सी अपनायत महसूस होती थी। वो बेहद प्यारी थी। उसके नकूश ऐसा महसूस होता था जैसे कहीं देखे देखे से हो। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसे अपनाने लगा था। वो भी मुझे देखकर खुश हो जाती। मैंने घर वालों को भी मना लिया कि समीना बेहद मजबूर थी, इसलिए उसकी गलती को माफ कर दिया जाए। उसने मुझे कई बार बताने की कोशिश की थी, लेकिन उसके घर वालों ने उसे रोक दिया था। लिहाजा उसमें इसकी कोई गलती नहीं है। मेरे घर वालों ने भी आहिस्ता आहिस्ता उसे कबूल करना शुरू कर दिया था और उसकी बेटी, जिसका नाम वानिया था, उसके होने से हमारे घर में एक अजीब रौनक लगी रहती थी। समीना के चेहरे पर भी आहिस्ता आहिस्ता वो खुशी वापस आ रही थी जो उन चंद दिनों मांदित पड़ गई थी। मैंने उसे अभी तक बीवी का दर्जा तो नहीं दिया, लेकिन मैं उसका दोस्त बन गया। वो आहिस्ता आहिस्ता मुझसे अपनी जरूरत कहने लगी थी और उसकी बेटी का भी मैं बेस्ट फ्रेंड बन गया था। मुझे देखकर वो बेहद खुश होती थी। ना जाने ऐसी कौन सी ताकत थी उस बच्ची में जो उसने मुझे तलाक देने से बाज रखा था, और इसकी वजह भी मुझे जल्द ही पता चल गई थी। एक दिन समीना को अम्मी ने कहा था कि वो स्टोर रूम की सफाई कर ले, और उसने हामी भर ली थी। और ना जाने क्या हुआ कि वो थोड़ी ही देर बाद पसीने में शराबूर मेरे पास आई। उसकी सांसें नाहमवार थी। मैंने उससे पूछा कि क्या उसकी तबीयत ठीक है, तो उसने मुझे बताया कि मैंने आपकी फैमिली तस्वीर देख ली है। आपने तो मुझे बताया था कि आपका कोई भाई नहीं, लेकिन इसमें तो आपका एक भाई मौजूद है। मैंने कहा हाँ, एक भाई था, लेकिन अब वो हमसे कतई ताल्लुक कर चुका है। तब ना जाने क्या हुआ कि वो फूट फूट कर रो दी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों रो रही हो? तब उसने जो सच मुझे बताया उसने मेरे सर पर जैसे पहाड़ तोड़ दिया था। उसने मुझे बताया कि आपका भाई, जिसने आपसे 6 साल से ताल्लुक नहीं रखा, ये वही बदबख्त है जो मेरा पहला शौहर है, यानी मेरा साबका शौहर, और ये उसी की बेटी है। मेरे जहन में झुमाका हुआ कि भाई भी तो लंदन में पढ़ने गए थे और हमने सुना था कि उन्होंने वहां शादी भी कर ली थी, लेकिन उसके बाद से हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं रहा था। चुनाचा में नहीं मालूम हो सका कि उन्होंने किससे शादी की, लेकिन अब जो समीना कह रही थी वो किसी धमाके से कम नहीं था। मैंने अपने वालिदैन को भी अपने कमरे में बुलाया और कहा कि मुझे वानिया से इसीलिए उनसियत महसूस होती थी क्योंकि वो मेरे भाई की बेटी थी, यानी वो मेरी भतीजी है। इसी वजह से मुझे उससे मोहब्बत महसूस होती है। भाई ने जो कुछ भी किया है इंतहाई गलत किया है। चुनाचे मैंने समीना से कह दिया था कि वो अपना बैग पैक करे, हम लंदन जाएंगे। उसने मुझे मना किया था, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी और हम लंदन रवाना हो गए। वहां में मुश्किलों से उनका पता मालूम हुआ था और उनकी हालत देखकर हमें बेहद अफसोस हुआ था। वो जुमा उम्री में ही बूढ़े हो गए थे। वो मुझे एक लम्हे में पहचान गए। मैंने आगे बढ़कर वानिया को उनकी गोद में डाल दिया। उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी कि शादी भी कर ली और बच्ची भी पैदा हो गई। तो मैंने उनसे कहा था कि आखिरी बार अपनी बच्ची को गले लगा लें, क्योंकि कुदरत ने घुमा फिरा कर उसे उसी के घर में भेजा है जहाँ की वो हकदार है। वानिया आपकी बेटी है और मैंने जाने अनजाने में समीना से शादी कर ली थी। उसके बाद मुझे मालूम हुआ कि समीना आपकी साबका बीवी थी और इसी से आपकी औलाद पैदा हुई। उन्होंने मेरे पीछे खड़ी समीना को देख लिया था और रो पड़े थे। वानिया को गले लगाया और काफी देर अपने सीने से लगा कर रखा। मैंने उनसे कहा था कि अम्मी अबू आज भी आपको बेहद याद करते हैं। अगर आप वापस आना चाहते हैं तो घर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और सिर्फ इतना कहा कि अम्मा बाबा को बोलना कि मुझे माफ कर दें। उसके बाद मैं अपनी बीवी और बच्ची को लेकर वापस आ गया और उस वापसी के सफर ने मुझे समझा दिया था कि समीना मेरे लिए कितनी अहम थी। मैं उसे बीवी का दर्जा भी देना चाहता था और खुशगवार जिंदगी गुजारना चाहता था। लिहाजा मैंने उससे वादा लिया था कि वो साबका जिंदगी की तलखियों को कभी याद नहीं करेगी, क्योंकि मैं उसकी जिंदगी में खुशियों के फूल भर दूंगा।